دوسری جگہ بیان فرمائے غالباً سورہ حدید میں غالباً، اس میں اللہ تعالیٰ نے منظر کشی کی ہے کہ جب حشر کا عالم ہوگا تو کیا ہوگا، جب لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اٹھایا جائے گا تو کیا ہوگا۔ قرآن و حدیث سے جو بات سمجھ میں آتی ہے، تمام آیات اور حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے، وہ کچھ واقعات کی ترتیب یوں نظر آتی ہے کہ جب مردوں کو زندہ کیا جائے گا تو شروع میں سب لوگ جو ہیں اپنے اپنے قبروں سے زندہ ہو کر اٹھیں گے اور کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ارے بھائی یہ کیا ہو گیا کہ کس نے ہمیں اس اپنے سونے کی جگہ سے یعنی مرقد سے ہمیں اٹھا دیا۔ تو پھر کوئی آواز آئے گی، کوئی کہے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، ارے یہ وہی بات ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا ہم سے، اور جن پیغمبروں نے یہ بات ہم تک پہنچائی تھی انہوں نے سچ کہا تھا کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے۔ تو شروع میں جب زندہ ہوں گے سب اکٹھے، تو دوسری جگہ قرآن نے فرمایا کانہم جراد منتشر، اس طرح پھیلے ہوں گے جیسے ٹڈی دل ہوتا ہے، وہ منتشر، کوئی ادھر کوئی ادھر۔ تو شروع میں تو اس طرح ہوگا، اور دوسری جگہ فرمایا ربہم ینسلون، بھاگتے ہوئے جائیں گے، یعنی شروع میں بھاگتے ہوئے جائیں گے۔ آگے ایک منظر ایسا آ جائے گا کہ اچانک تاریکی چھا جائے گی، بالکل ظلمت، اندھیرا، ہاتھ کو ہاتھ سجا نہیں دے رہا ہوگا، ایسی یہ اندھیرا چھا جائے گا تمام انسانوں پر، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، سب پر اندھیرا۔ اب ظاہر اندھیرے میں آدمی چلے تو کہاں چلے کہاں جائے پتہ ہی نہیں چل رہا۔ تو ایک جگہ ایسی ہوگی کہ جہاں بلایا جائے گا اور وہاں سے نور تقسیم ہوگا، روشنی تقسیم ہوگی۔ نور کیسے تقسیم ہوگا کہ جو اہل ایمان ہیں ان کو ہر ایک آدمی کو اس کے درجے کے مطابق نور عطا کیا جائے گا۔ اب ہم اور آپ اس صورتحال کا تصور اس وقت کرنا ہمارے لیے مشکل ہے کہ ایک طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے اور اس میں سب اس اندھیرے میں ہیں، پھر ایک منزل ایسی آ جاتی ہے جہاں پر ان کو نور تقسیم ہو رہا ہوتا ہے ہر ایک کو اس کے مطابق۔ تو جب یہ لوگ پل صراط کے قریب پہنچیں گے، مسلمان کو نور تقسیم ہو رہا ہوگا پل صراط سے ذرا پہلے، اور کافر جو ہیں وہ اپنی ظلمت میں اور اندھیروں میں رہیں گے، اور جب اندھیروں میں رہتے رہتے جب پل صراط کے قریب پہنچیں گے تو وہاں جہنم کے دروازے ہوں گے، ان دروازوں میں ان کو دھکیل کر داخل کیا جائے گا۔ وہ تو پل صراط سے گزرنے کی بھی نوبت نہیں آئے گی، ان کو قریب پہنچیں گے اور جہنم کے دروازے کھلیں گے اور پھر وہ ان کو اس میں دھونک دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ جو خالص کافر تھے، جن کے دلوں میں ایمان بالکل نہیں تھا، تو اسی اندھیرے سے گزرتے ہوئے جہنم میں جا پڑیں گے۔ وہ جو قرآن شریف میں یہ جو بعض اوقات خیال ہوتا ہے کہ قرآن شریف میں آیا ہے کہ الی جہنم زمرا، لوگ جو ہے جو مختلف ٹولیوں کی شکل میں جہنم پہ جائیں گے، حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، جب پہنچ جائیں گے تو دروازے کھول دیے جائیں گے جہنم کے، تو جہنم کے دروازے وہاں ہوں گے، اور
جو مومن ہوں گے، چاہے مومن خالص ہوں چاہے منافقین ہوں، جو زبان سے بے شک کہتے تھے اسلام لائے ہیں لیکن دل میں ایمان نہیں تھا، وہ بھی اس میں شامل ہے، ان کو لے جایا جائے گا پل صراط سے گزارا جائے گا۔ جب پل صراط پر قدم رکھیں گے تو اس وقت تو ان سب کو تھوڑا تھوڑا روشنی ملی ہوئی ہوگی، ہر ایک کو اس کے اعمال کے بقدر، منافقین کو بھی ملی ہوگی۔ لیکن جب مسلمان مومن صاحب ایمان اس روشنی میں پل صراط کے اوپر سے گزریں گے تو اس وقت کیا ہوگا کہ وہ جو منافقین کو جو روشنی دی گئی تھی وہ بند ہو جائے گی، وہ روشنی ختم ہو جائے گی منافقین کو جو دی گئی تھی شروع میں، کیونکہ اس لیے دی گئی تھی کہ نام سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اس واسطے ان کو دی گئی تھی۔ لیکن جب انہوں نے آگے بڑھنا شروع کیا پل صراط کی طرف، روشنی ختم ہو گئی۔ اب مومن جب آگے روشنی میں جا رہے ہیں، ان کے آگے بھی روشنی، ان کے دائیں بھی روشنی، یسعی نورہم بایدیہم بایمانہم۔ تو کیا ہوگا جب وہ دیکھیں گے کہ جی کچھ لوگ پیچھے آ رہے تھے ہمارے ساتھ روشنی میں اور ان کی روشنی ختم کر دی گئی، تو یہ دعا کریں گے ربنا اتمم لنا نورنا، یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو جس طرح ان کی روشنی ختم کر دی گئی تو ہماری بھی ختم ہو جائے، یار ہمارے لیے نور کو پورا کر دیجیے گا۔ کیا مانا کہ نور کو ایسا پورا کر دیجیے گا کہ میں پورا پل صراط عبور کر جاؤں اس میں، اس نور کے ساتھ، ایسا نہ ہو جیسا منافقین کے ساتھ ہوا تھا۔ تو یہ دعا کریں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے اللہ ہمارے نور کو ہمارے لیے مکمل فرما دیجئے اور ہماری مغفرت فرما دیجئے۔ یعنی ایک دم سے خیال آئے گا یار جس طرح ان کی روشنی ختم ہو گئی، اب تو یہ گرنا ہی ہے ان کو ہر حالت میں، پل صراط سے نیچے گریں گے، وہ اندھیرے میں کہاں چلیں گے، لہذا دعا کریں گے یا اللہ ہمیں معاف کر دے، اگر ہم سے جو کہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو جو ان کے ساتھ ہوا کہ ان کی روشنی ختم ہو گئی، تو یا اللہ اتمم لنا نورنا، اے اللہ ہمارے نور کو مکمل کر دیجیے، یعنی آخر تک وہ برقرار رہے وہ نور، اس لیے اتمم آیا ہے، یعنی کہا کہ اللہ نور دے دیجیے بلکہ ہمارے نور کو مکمل کر دیجیے۔ اس وقت منافقین جو ہیں وہ سورہ حدید میں ہے، وہ آواز دیں گے مسلمانوں کو، کیا ہے بھائی انظرنا نقتبس من نورکم، انظرنا ویقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم۔ تو منافقین آواز دے کے کہیں گے مسلمانوں سے کہ ارے بھائی ذرا ہمارا بھی خیال کر لو، انظرونا نقتبس من نورکم، ہم تمہارے نور میں سے کچھ تھوڑا سا حصہ ہمیں بھی دے دو۔ اور آگے کہتے ہیں نہیں علم نکم معکم بھی ہے نا کہیں، کہ وہ کہیں گے کہ جی ہمیں اپنے نور کا کچھ حصہ دے دو کیونکہ ہم تمہارے ہی ساتھ تو تھے۔ ہاں علم نکم معکم، کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، یعنی تم اسلام کلمہ پڑھ رہے تھے، ہم بھی کلمہ پڑھ رہے تھے۔ تو اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ ارجعوا وراءکم، اب پیچھے جاؤ، فالتمسوا نورا، پیچھے جاؤ، پیچھے جا کے نور تلاش کرو۔ کہاں جاؤ؟ جہاں سے نور تقسیم ہو رہا تھا، جہاں سے نور تقسیم ہوا تھا، اصحاب ایمان کو مل گیا تھا، منافقین کو بھی مل گیا تھا تھوڑا بہت، لیکن آگے جا کر بند ہو گیا، تو کہا جائے گا کہ وہیں جاؤ جہاں سے نور تقسیم ہوتا تھا، پیچھے لوٹو۔ فضرب بینہم بسور لہ باب،
یہ جب ان سے کہا جائے پیچھے لوٹو تو اب ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان. تو ضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب. وہ دیوار ایسی ہوگی کہ اندر تو اس کے رحمت ہوگی، یعنی وہ نور ہوگا جس کے روشنی میں مسلمان چلے جا رہے ہوں گے صراط کی طرف، پل صراط کے اوپر، اور پیچھے اس کے عذاب ہوگا. باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب. اب وہ پکار رہے ہیں یعذونہم لم نکن معکم، یہی ہے نا، یہ ایسے ہی ہے نا. تو ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، تم کیوں نہیں بلا رہے، ہمیں ساتھ کیوں نہیں لے جا رہے؟ تو پھر ان سے کہا جائے گا کہ تم نے یہ حرکتیں کی اور اس طریقے سے تو اس واسطے. تو پھر آگے جا کر جب پل صراط پر پہنچیں گے لوگ تو صاحب ایمان ہی پہنچیں گے پل صراط پر، اور نور ہوگا ان کے ساتھ، اور اس کی وجہ سے وہ چلتے جائیں گے. اللہ بچائے جو مسلمان گناہگار ہوں گے اور ان کو اللہ تبارک و تعالی عذاب دینا چاہیں گے ان کی بدعمالی کی وجہ سے، اگرچہ بعد میں نکال بھی لیے جائیں، لیکن عذاب جو دن کو ہونا ہوگا تو جہنم کی طرف سے آنکڑے آئیں گے. آنکڑے آ کر ایک آدمی کو پکڑ کے جھونک دیں گے جہنم میں. وہ مسلمان ہی ہوگا، غیر مسلموں کا تو راستہ ہی نہیں ہے وہاں. غیر مسلموں کو تو پہلے ہی جہنم کے دروازے کھول دیے گئے، اس میں جھونک دیا گیا. یہ صاحب ایمان ہے، یعنی کم از کم کلمہ پڑھ رکھا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن گناہ کیے ہوئے ہیں، الیاذ باللہ، گناہوں میں زندگی گزاری. اللہ بچائے، بریانی میں، فحاشی میں، جھوٹ میں، ظلم میں، اس میں زندگی گزاری. تو جہنم سے آنکڑے اٹھیں گے اور آنکڑے سے ان کو پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہوگی کہ وہ زندگی کے اندر بھی وہ نہ صرف یہ کہ مومن تھے بلکہ نیک تھے، عمل صالح کرنے والے تھے، گناہوں سے پرہیز کرنے والے تھے، تو وہ چلتے جائیں گے پل صراط پر. اور اس میں حدیث میں آیا کہ جو لوگ ہوں گے اس طرح نکل جائیں گے جیسے بجلی نکل گئی تیز رفتاری کے ساتھ، اور دوسری پار اتر جائیں گے جنت کی طرف. اور جو کچھ ایسے ہوں گے جو ذرا نسبتاً کم رفتار سے جائیں گے، کچھ ایسے ہوں گے بجلی کی طرح نکل جائیں گے، کچھ ایسے ہوں گے کہ جو اٹکتے پٹکتے کسی طرح پہنچیں گے، الیاذ باللہ. تو یہ ہے منظر. تو یہاں اللہ تعالی نے اس وقت کی دعا بتائی ہے کہ جبکہ بندے آخرت میں حشر کے میدان میں پل صراط کی طرف چل رہے ہوں گے، اوپر چل رہے ہوں گے، اور منافقین کی روشنی بند کر دی جائے گی، تو مسلمان یہ دعا کریں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. یہ دعا تو اس وقت کی ہے جب یہ واقعہ اس طرح پیش آئے گا، اور اس کا جو ظاہری مطلب ہے وہ میں نے آپ سے عرض کر دیا. اندھیرا ہوگا، اندھیرے کے اندر نور عطا ہوگا، اہل ایمان کو عطا ہوگا. اور حدیث کی روح سے پتہ چلتا ہے، احادیث کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک آدمی کو نور اس کے درجے کے مطابق ملے گا. کسی کو اعلیٰ درجے کا نور، کسی کو اس سے ادنا درجے کا، کسی کو اس سے ادنا درجے کا. یہ جو جن کو پکڑ لیا جائے گا نا آنکڑوں سے، نور ان کے پاس بھی ہوگا ایمان کی وجہ سے، لیکن مدھم ہوگا، کم ہوگا. اور جتنا جس کے پاس جتنا نور ہوگا وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا. تو اس کا ایک جو ظاہری مفہوم ہے، ظاہری
منظر ہے وہ تو یہ ہے جو میں نے عرض کیا، اور یہ قرآن کریم سے بھی ثابت اور احادیث سے بھی ثابت۔ اب یہ بھی سمجھ لیں کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث میں یہ بتایا ہے کہ کون سا عمل ایسا ہے جس سے نور پیدا ہوگا آخرت میں، نے بتایا درجے کے حساب سے ہوگا، تو کس عمل سے کتنا نور حاصل ہوگا۔ اب حدیث میں الفاظ آتے ہیں بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ، ہے نا، کہ وہ لوگ جو اندھیریوں میں چلتے ہیں نماز کے لیے، اندھیرا ہے، اندھیرے کے اندر چلنا مشکل ہے، مگر نماز کی اہمیت کی خاطر وہ اندھیرے کو برداشت کرتے ہوئے چلتے ہیں، عشاء کی نماز ہو یا فجر کی نماز ہو یا ان دو کی خاص طور پر جس میں اندھیرا ہوتا ہے۔ تو جو لوگ مشائین بالظلم، جو اندھیریوں میں چل چل کر جاتے ہیں، ان کو خوشخبری سنا دو بالنور التام یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کو پورا مکمل نور ملے گا۔ تو یہ بتا دیا کہ نور حاصل کرنے کا ایک راستہ کیا ہے کہ نمازوں کی پابندی کرو جماعت کے ساتھ، اور رات کا اندھیرا ہی کیوں نہ ہو مگر تم چل کر جاؤ نماز کے لیے۔ بہت سے اعمال کے اندر بتایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سے نور ملے گا، اس سے نور ملے گا، اس سے نور ملے گا۔ جو لوگ انصاف کرنے والے ہوں گے ان کے لیے منابر ہوں گے نور کے قیامت کے دن۔ اور بہت سی حدیثوں میں آیا ہے، جو کسی کی ایک حدیث میں کہ جب حج کرنے کے لیے لوگ جائیں گے اور احرام کھولتے وقت سر منڈوائیں گے یا قصر کرائیں گے، تو یعنی بال کاٹیں گے، تو ہر بال کے عوض ایک نور ملے گا۔ جمرات کی رمی کریں گے تو ہر پتھر کے عوض ایک نور ملے گا، سمجھے؟ اور کسی مظلوم کی دادرسی کر دیں گے، کسی دکھی کا دکھ دور کرنے کے لیے کوشش کریں گے تو ان کو نور تام حاصل ہوگا۔ کسی جو آدمی کسی دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، اس کی مدد کر دے گا کوئی اور اس کا دکھ دور کر دے گا تو اس کو قیامت میں اللہ تعالیٰ نور عطا فرمائیں گے۔ اور پتہ نہیں کتنی جگہ مختلف اعمال کے بارے میں، اب مجھے ساری یاد نہیں، لیکن بہت سارے اعمال کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مروی ہے کہ اس عمل سے نور ملے گا، اس عمل سے نور ملے گا، اس عمل سے نور ملے گا۔ تو اس نور کو جو کہ وہاں درکار ہے، اس کو اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو ان اعمال کی طرف بڑھو۔